confirm the president has met with his national security team this morning. The meeting may be ongoing, maybe not. I don't want to speak affirmatively because I was prepping to come out here, but the proposal was being discussed. What I will reiterate is that the president's red lines with respect to Iran have been made very, very clear, not just to the American public, but also to them as well. امریکہ نے خطے میں قیام امن کے لیے ایران کی تجاویز پر غور شروع کر دیا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی قومی سلامتی ٹیم سے مشاورت، ایرانی پیشکش کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کی تصدیق، کہا آبنائے ہرمز کھولنے سے متعلق ایران کی تجاویز پر بات چیت کی ہے، بارودی سرنگیں ہٹانے کے آپریشن سے متعلق معلومات نہیں۔ کوئی بھی معاہدہ امریکی مفادات کو دیکھ کر کیا جائے گا، صرف ایسا معاہدہ چاہتے ہیں جو ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے روکے۔ حساس سفارتی معاملات پر میڈیا کے ذریعے مذاکرات نہیں کیے جائیں گے۔ ایران نے پہلے آبنائے ہرمز کھولنے اور ناکہ بندی ختم کرنے کی تجویز دی تھی، جوہری مذاکرات بعد میں کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ ایران سفارتی محاذ پر سرگرم، امریکہ سے مذاکرات پر دوست ممالک کو اعتماد میں لینے کے لیے متحرک۔ پاکستان اور عمان کے بعد ایرانی وزیر خارجہ روس پہنچ گئے، صدر پیوٹن سے ملاقات، حمایت پر شکریہ ادا کیا، ایرانی سپریم لیڈر کا پیغام پہنچایا۔ روسی صدر کی مشرق وسطی میں امن کے لیے ہر ممکن مدد کی پیشکش، کہا امید ہے کہ جلد ایرانی عوام کی مشکلیں ختم ہوں گی اور امن آ جائے گا۔ دونوں رہنماؤں کا اسٹریٹجک تعلقات مزید مضبوط بنانے کا عزم۔ اقوام متحدہ میں آبنائے ہرمز کی بندش اور سمندری سلامتی پر ہنگامی اجلاس، یو این سیکرٹری جنرل کا عالمی گزرگاہ فوری کھولنے کا مطالبہ، کہا آبنائے ہرمز پر کوئی ٹول ٹیکس نہیں، تجارت بحال ہونے دی جائے، عالمی معیشت کو سانس لینے دو، دنیا بھر میں سپلائی چین متاثر ہے، بحران کے باعث تیل، اشیاء خورنوش اور ٹرانسپورٹ اخراجات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ آبنائے ہرمز پر ایران کی اجارہ داری قبول نہیں، امریکہ کا دو ٹوک اعلان، آبی گزرگاہ کو کنٹرول کرنے کی کوشش عالمی معیشت کے لیے خطرہ قرار دے دی۔ وزیر خارجہ مارکو روبیو کا کشیدگی بڑھنے کی صورت میں اتحادیوں کے ساتھ مل کر رد عمل دینے کا عندیہ، کہا خطے میں بحری گزرگاہوں کی آزادی کو اہم سمجھتے ہیں۔ ایران سے آنے والے کئی آئل ٹینکرز امریکی ناکہ بندی توڑنے میں کامیاب، 40 لاکھ بیرل ایرانی تیل لے کر آئل ٹینکرز 24 اپریل کو خلیج فارس سے گزرے۔ آج امریکی افواج نے 6 ایرانی آئل ٹینکرز کا راستہ روک لیا، 10.5 ملین بیرل تک تیل موجود تھا۔ شپنگ ڈیٹا کے مطابق 24 گھنٹے میں صرف 7 بحری جہاز ہرمز سے گزرے، زیادہ تر خالی بلک کیریئر اور کارگو جہاز تھے۔ وائٹ ہاؤس کے پریس ڈنر، فائرنگ کا ملزم عدالت میں پیش، امریکی صدر کے قتل کی کوشش سمیت 3 الزامات عائد، عدالت کا ملزم کو عارضی طور پر حراست میں رکھنے کا حکم، کیس کی مزید سماعت جمعرات تک ملتوی کر دی۔ اٹارنی جنرل کے مطابق جیسے جیسے تفتیش آگے بڑھ رہی ہے، مزید انکشافات ہو رہے ہیں، ملزم کے خلاف مزید الزامات بھی عائد کیے جائیں گے۔ برطانیہ کے بادشاہ چارلس اور ملکہ امریکہ پہنچ گئے، وائٹ ہاؤس آمد پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور خاتون اول نے استقبال کیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات ہوگی، وائٹ ہاؤس میں شاہ چارلس اور ملکہ کے اعزاز میں عشائیہ دیا جائے گا، 30 اپریل تک امریکہ میں قیام کریں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے برطانیہ، کینیڈا اور مصر کے وزرائے خارجہ سے رابطے، خطے کی تازہ ترین صورتحال اور پاکستان کی عام کوششوں پر تبادلہ خیال۔ برطانوی وزیر خارجہ نے مذاکرات اور سفارتکاری کے فروغ میں پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ کینیڈا کی وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک گفتگو میں اسحاق ڈار نے سفارتکاری سے مسائل کے حل کے عزم کا اعادہ کیا۔ نائب وزیر اعظم نے مصر کے وزیر خارجہ کو مختلف ممالک کے ساتھ ہونے والی گفتگو سے آگاہ کیا۔ مشرق وسطی میں جنگ کا اثر، پاکستان میں مہنگائی کی لہر 2 سال سے نیچے آتی، شرح سود میں 1% اضافہ، اسٹیٹ بینک نے نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا، آئندہ 2 ماہ کے لیے مارک اپ 10.5 سے بڑھا کر 11.5% مقرر۔ ایران امریکہ جنگ، شرح سود سنگل ڈیجٹ میں آنے کی راہ میں بڑی رکاوٹ قرار۔
ہمارے پاس آئل کے اسٹریٹجک ذخائر موجود نہیں، وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ سما کے پروگرام ندیم ملک لائیو میں گفتگو میں کہا کہ ایران امریکہ جنگ بند ہوتی نظر نہیں آ رہی، صورتحال دیکھتے ہوئے ہمیں اپنی تیاری اور ذخائر کو ترتیب دینا ہوگا۔ ڈیزل کی قیمت کے فارمولے میں تبدیلی کسی دباؤ کا نتیجہ نہیں، آئی ایم ایف سے 1 ماہ کے لیے لیوی کی رعایت لی تھی۔ پیٹرول کی لیوی میں فی الفور 80 روپے فی لیٹر کمی کا اعلان کر رہا ہوں، اور یہ کمی کم از کم اگلے 1 ماہ کے لیے 1 ماہ کا وعدہ کیا ہے، اور 1 ماہ کے وعدے سے پہلے انہوں نے قیمتیں بڑھانی شروع کر دی ہیں۔ اس گورنمنٹ نے ابھی تک کوئی وعدہ ایسا پورا نہیں کیا ہے۔ وزیر اعظم نے جو اپنی سٹیٹمنٹ دی اسی سے منحرف ہو گئے۔ وزیر اعظم نے 3 اپریل کو 1 ماہ تک پیٹرول مہنگا نہ کرنے کا وعدہ کیوں توڑا؟ 21 دن بعد ہی پیٹرول کی قیمت کیوں بڑھائی؟ وزارت پیٹرولیم تاحال وضاحت دینے میں ناکام، شہریوں کا شہباز شریف سے وعدہ پورا کرنے کا مطالبہ، کہا ہمیں مجبوریوں کی کہانی نہ سنائیں، اپنا وعدہ نبھائیں، مہنگائی کی چکی میں پسنے والوں کی پکار سنیں، اپنے عہد کا پاس کریں اور عوام کو ریلیف دیں۔ پی ایس ایل کے فینس کے لیے خوشخبری، وزیر اعظم نے پلے آف کے میچز اسٹیڈیم آ کر دیکھنے کی اجازت دے دی۔ پی ایس ایل پلے آف میچز میں ہوگا دھوم دھڑکا، پرفارمنس ہوگی پاورفل، اسٹیڈیم ہوں گے ہاؤس فل، سیٹی بجے گی، اسٹیج سجے گا، چوکے چھکے لگیں گے، شائقین کا جوش بڑھے گا۔ بہت خوشی ہو رہی ہے کہ پی ایس ایل کے میچز سارے کے سارے اب گراؤنڈ میں جا کے دیکھ سکیں گے اسٹیڈیم میں، تو ویری ایکسائٹیڈ تھے۔ بہت اچھی بات ہے، اور آڈینس کے بغیر کرکٹ ادھورا ہے۔ بہت اچھا انیشیٹو ہے کہ عوام اور انرجیٹک ہو کے اپنے جو چاہنے والے ہیں، جن کے وہ فینز ان سے مل سکیں، ان کو لائیو دیکھ سکیں۔ سما نے واقعی اس معاملے کو اٹھایا اور ہمیشہ سے سما ان حوالوں میں خاصا آگے رہا ہے۔ کرکٹ جو اصل ہے نا وہ گراؤنڈ میں دیکھنے کی مزہ آتا ہے۔ ہم وزیر اعظم صاحب کو بہت مشکور ہے۔ اسٹیڈیم میں انٹری کی اجازت ملنے پر شائقین کرکٹ خوش، اپنی فیورٹ ٹیموں کو اسٹیڈیم آ کر سپورٹ کرنے کو بے قرار، کہتے ہیں کہ فینس کے بغیر کرکٹ ادھوری ہے، حکومت نے اجازت دے کر اچھا اقدام کیا۔ کرکٹ شائقین کے لیے دوہری خوشی، اسٹیڈیم میں انٹری کے بعد میچ کے ٹکٹس کی قیمت بھی کم، کراچی میں آج ہونے والے پلے آف کوالیفائر میچ کے ہر انکلوجر کے ٹکٹ صرف 500 روپے میں دستیاب ہوں گے۔ آن لائن ٹکٹس کی فروخت شروع ہو گئی، فزیکل ٹکٹس کوریئر کمپنی سے خریدے جا سکیں گے۔ وزیر اعظم کی شائقین کو پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرنے اور ایندھن کم خرچ کرنے کی ہدایت، قومی کفایت شعاری مہم کے تحت احتیاطی اقدامات پر زور۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی سے ملاقات میں وزیر اعظم میاں شہباز شریف کا چاروں ٹیموں کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ آپریشن غضب للحق کی مؤثر کارروائیوں کے بعد افغان طالبان بوکھلاہٹ کا شکار، انگور اڈہ میں بلا اشتعال فائرنگ، 2 خواتین سمیت 3 شہری زخمی، پاک فوج کی بھرپور جوابی کارروائی، فتنہ الخوارج کی دراندازی کی تمام تر کوششیں ناکام، متعدد پوسٹیں ملیہ میٹ۔ افغان سرزمین پر دہشت گرد انفراسٹرکچر کو نشانہ بنائیں گے تو اعلان کرے گا، ہر کارروائی کی ذمہ داری قبول کی جائے گی، دہشت گردی میں معاونت کے ٹھوس شواہد پیش کیے جائیں گے۔ پاکستان نے افغان رجیم اور میڈیا کا کنڑ میں حملوں سے متعلق پروپیگنڈا مسترد کر دیا۔ وزارت اطلاعات کے مطابق افغان حکومت غلط معلومات اور نفرت انگیزی پر انحصار کر رہی ہے، بھارت سے سیکھے گئے جھوٹ افغان بیانیے کا حصہ بن گئے۔ پاک سری لنکن افواج کی مشترکہ مشق شیک ہینڈ 2 شروع، انسداد دہشت گردی مشق 2 ہفتوں تک تربیلا میں جاری رہیں گی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق مشق کا مقصد مشترکہ تربیت کے ذریعے پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو بڑھانا ہے۔ اقوام متحدہ میں جوہری عدم پھیلاؤ معاہدے پر اہم کانفرنس، عالمی رہنماؤں کا بڑھتے ہوئے جوہری خطرات پر اظہار تشویش، دنیا کو نئے ایٹمی خطرات سے خبردار کیا گیا۔ انڈونیشیا میں 2 ٹرینوں کے درمیان ہولناک تصادم، حادثے میں 4 افراد ہلاک، 38 زخمی ہو گئے۔ حادثہ مغربی جاوا کے شہر بکاسی میں پیش آیا۔ پنجاب اسمبلی میں کم عمری کی شادی پر پابندی کا ترمیمی بل منظور، وزیر اطلاعات عظمہ بخاری نے کم عمری کی شادیوں کو بچیوں کی صحت اور تعلیم کے لیے نقصان دہ قرار دیا۔ اراکین نے بل پر اعتراضات بھی اٹھائے۔ حکومتی رکن ذوالفقار علی بولے، اگر کوئی 18 سال سے پہلے شادی کرنا چاہتا ہے تو عدالت سے اجازت لینے کا حق ہونا چاہیے۔
دن بھر کی شدید گرمی کے بعد موسم کی کروٹ، جنوبی پنجاب اور سندھ کے مختلف شہروں میں آندھی کے ساتھ بارش، گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ ڈیرہ غازی خان، خانیوال، بھاولپور، بھکر سمیت کئی شہروں میں برسات، گرمی کے ستائے شہریوں نے سکھ کا سانس لیا۔ جیکب آباد، کنکوٹ اور شکارپور سمیت کئی علاقوں میں ابر رحمت۔ کراچی کے علاقے خواجہ اجمیر نگری میں شادی کی تقریب میں ہوائی فائرنگ مہنگی پڑ گئی۔ پولیس نے دلہا، والد اور ان کے دوست کو تھانے منتقل کر دیا۔ گرفتار ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے کارروائی شروع کر دی۔ کراچی میں پرانا گولی مار کے قریب فائرنگ، ایک شخص جاں بحق، جائے وقوع سے 9mm پستول کے 5 سے زائد خول ملے۔ پولیس نے واقعہ ذاتی دشمنی کا نتیجہ قرار دیا۔ لاہور کے علاقے شاد باغ میں ویسٹ مٹیریل میں آگ لگ گئی، بہن بھائی جاں بحق، عمریں 6 اور 2 سال تھیں۔ آگ سے ایک بچہ جھلس کر زخمی، حالت تشویشناک۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا نوٹس، واقعے کی رپورٹ طلب کر لی۔ جائیداد کی فروخت میں رکاوٹ کیوں ڈالی؟ گجراوالا میں شوہر نے ڈنڈوں سے بیوی کو مار ڈالا، ماں کو بچانے کی کوشش پر بیٹی کی بھی جان لے لی، 2 بیٹیاں زخمی۔ پولیس کے مطابق ملزم مقتولہ کے نام پر موجود زمین بیچنا چاہتا تھا۔ بھیرا کے نواحی قصبہ ملوال میں ملزم کے گھر میں گھس کر فائرنگ، بھتیجی، بھابھی اور گھریلو ملازمہ کو قتل کر دیا۔ پولیس نے واقعے کی تفتیش شروع کر دی۔ ون ڈے ورلڈ کپ کی تیاری، ٹرائی سیریز کا پلان تیار۔ انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم پاکستان میں ٹرائنگولر سیریز کھیلنے پر آمادہ، اکتوبر اور نومبر میں سیریز ہونے کا امکان۔ پاکستان، سری لنکا اور انگلینڈ کی ٹیمیں حصہ لیں گی۔ پوائنٹس کی دوڑ ختم، فائنل کی جنگ شروع، آج سے پلے آف راؤنڈ کا آغاز۔ پی ایس ایل کے کوالیفائر میں پشاور زلمی اور اسلام آباد یونائیٹڈ کا مقابلہ، فاتح ٹیم براہ راست فائنل کا ٹکٹ کٹائے گی۔ ہارنے والی ٹیم کو ایک اور موقع ملے گا۔ بدھ کو ایلیمنیٹر 1 میں ملتان سلطانز اور حیدرآباد کنگز بینڈ ٹکرائیں گے۔ ورلڈ نمبر 1 بیلاروس کی ارینا سابالنکا میڈرڈ اوپن ٹینس ٹورنامنٹ کے کوارٹر فائنل میں پہنچ گئیں۔ جاپان کی ناؤمی اوساکا کو شکست دی، پہلا سیٹ ہارنے کے بعد سابالنکا کا کم بیک، اگلے دونوں سیٹ جیتے۔ اور تیز رفتاری بھاری پڑ گئی، امریکہ میں ریسنگ ٹریک پر بڑا حادثہ، متعدد گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئیں، خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔